کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس، امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے. السلام علیکم ناظرین، زبیر خان اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ اپنے کمنٹ بھی دے سکتے ہیں. آج میں چھوٹی ذرا مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں جو میری یادداشت کام کر رہی ہے. غالباً جب بھٹو صاحب کے وقت میں ایک ایسا دور آیا تھا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا، یعنی ایک فیصلے کی گھڑی تھی. اور اس میں پھر ان کو کامیابی ہوئی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کے بعد پھر کچھ قبلے جو ہیں وہ درست نہیں رہتے. بہرحال بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ جو بھی ہماری یا میری زندگی کا دور ہے اس میں مجھے وہ وقت یاد ہے، اور آج اب محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک ہماری قوم کی جو زندگی ہے اس میں ایک فیصلہ کن گھڑی آتی لگتی ہے جس کو ہم ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں. اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں جس میں ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ اس وقت درست ہو جائے تو پھر قوموں کے جو قبلے ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی صحیح لائن پہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو بات کر رہا ہوں کہ اس دفعہ پھر ایک ڈیفائننگ مومنٹ یا فیصلہ کن جو گھڑی قوموں کی زندگی میں آتی ہے، ہماری قوم کی زندگی میں یا پاکستان کی زندگی میں آئی ہے، اس سے میری مراد عمران خان صاحب جو یہ ایک نعرہ لگا رہے ہیں حقیقی آزادی کا نعرہ. تو وہ تو بعض مصلحتوں کے تحت شاید کھل کر اتنی بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال سمجھنے والوں کو تو بات سمجھ آ رہی ہے. تو اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے نا وہ دو اطراف سے گھری ہوئی ہے. ایک تو وہ غلام ہے ان طاقتور ملکوں کی جو کافی عرصے سے ہماری معاشیات پہ یا ہمارے دفاعی نظام پہ یا دوسری چیزوں پہ مسلط ہیں، اور دوسری جو غلامی اس قوم کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے وہ قوم کے اندر ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور اسی طرح مافیا اور جو جاگیردار ہیں جو قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ اس قوم کے جو ہیں وہ عوام جو ہیں یا جو پسے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اوپر آئیں اور غربت کی لکیر سے اوپر نکل کے ان کو بھی کوئی باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملے. تو جب عمران خان صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں حقیقی آزادی کا، تو میں تو اس کو اس نقطہ نظر سے لیتا ہوں کہ یہ دونوں جو طاقتیں ہیں، جو بیرونی قوتیں ہیں اور اسی طرح جو اندرونی قوتیں ہیں، ان سے اس وقت آزادی کی ضرورت ہے. اور اگر اس وقت عوام عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی عمدہ نعرہ ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے، تو پھر تو ممکن ہے کہ اس قوم کی قسمت میں کوئی تبدیلی آ جائے اور ہم لوگ بھی بحیثیت پاکستانی جو بین الاقوامی برادری ہے اس میں کچھ عزت حاصل کر سکیں اور ہمیں ہمارا جو عزت کا مقام کھویا جا چکا ہے وہ دوبارہ مل سکے. اب خوش قسمتی اس کو آپ سمجھیں، گو سارے اس سے شاید اتفاق نہ کریں، لیکن میں تو بہرحال اپنے تجربے کی بنا پہ یا جتنا بھی عرصہ گزرا ہے مختلف شخصیات کا مطالعہ کرنے میں، تو جو عمران خان صاحب میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایک خوددار شخص ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جرأت دی ہے، اور وہ بہت جلدی یا ایسے لگتا ہے کہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اور غالباً وہ جو یہ حقیقی آزادی کے لیے نکل پڑے ہیں. اب دل کے حالات تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں یا کسی شخص کو خود پتہ ہوتا ہے، لیکن بظاہر جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں
وہ بہت ہی اچھا نعرہ ہے اور جی کرتا ہے ہر کسی کا کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کی مدد کی جائے، اور وہ بہت جرأت کے ساتھ اس وقت میدان میں ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی آپ سمجھ لیں، میں نے بھٹو صاحب کے وقت میں سارے حالات دیکھے ہوئے، اور جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی اور اس وقت بھی کافی گہرائی میں ان کے جو مختلف اقدامات دیکھتا تھا، لیکن ان کی شخصیت بہرحال جہاں تک جرأت کے لحاظ سے اور بہادری کے لحاظ سے یا اپنے ویو پوائنٹ پہ یا اپنے نقطہ نظر پہ کھڑے ہونے کا تعلق ہے، تو عمران خان صاحب میرے نقطہ نظر سے بہرحال اپنی شخصیت میں یہ بہتر و صاف رکھتے ہیں، اور اس وقت ان کو ضرورت ہے کہ قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر قوم چاہتی ہے کہ ان کرپٹ حکمرانوں سے، اس مافیا سے اور ان جاگیرداروں سے جنہوں نے باریاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو اپنی فیملی یا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور 70 سال سے زیادہ ہو گیا انہوں نے اس قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح جو فوج ہے، یہ بظاہر فوج کا ادارہ جو ہے اس سے ہم سب محبت کرتے ہیں۔ میں تو انہی پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری فوج بہت محب وطن ہے، منظم ہے، اور بہت ہی شاندار اس کی روایات ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جب چند جرنیل اوپر آ جاتے ہیں اور جب وہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور بیرونی طاقتیں جو ہیں، خاص کر امریکہ یا برطانیہ اور کچھ اور بھی ممالک ہیں، وہ جب اپروچ کرتے ہیں ہمارے ان جرنیلوں کو، تو بہرحال یہ پھر اپنا وہ سارا کچھ بھول کے تو ان کی جھولی میں جا گرتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا دفاع قوم کا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان بڑی طاقتوں کا یہ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کے ساتھ جو ان کے مفادات ہوتے ہیں، اور ان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا بہرحال ہم سب کو خیال رکھنا ہے کہ یہ جو فوجی ادارہ، اس میں اوپر کے جو جرنیل ہوتے ہیں چند، وہ تو کسی کا اعلی کار بن جاتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے کہ بنتے ہیں، لیکن جو ادارہ ہے بطور فوج پاکستان کے، وہ انتہائی محب وطن ادارہ ہے۔ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، سارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں انہوں نے، دہشت گردی پہ بھی قابو پایا، اور سارے محب وطن ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میجر یا کرنل لیول تک تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، تو اس لیے بطور ادارہ جو ہے اس کی بہت عزت ہے، اور ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب بھی جو کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی ان کے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے کبھی فوج پاکستان کے ساتھ بطور ادارہ کوئی جھگڑا نہیں کرنا اور کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ ہاں، جو اوپر اس طرح کے مفاد پرست ان پہ آ جاتے ہیں کمانڈ کرنے کے لیے، ان کو بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے خون پسینے کی کمائی سے وہ ساری سہولیات لیتے ہیں، یہ قوم ہے جس کے اوپر ان کو اور جس قوم کی حفاظت کے لیے اور بہتری کے لیے ان کو مقرر کیا جاتا ہے، تو اگر تو وہ سمجھ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، پھر کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آمنا سامنا ہے یا ٹکرانا فوج کے ساتھ، یہ بہرحال مناسب نہیں ہوگا، اور اس سے پھر نہ تو وہ جو حقیقی مقصد حاصل ہو سکے گا اور نہ ہی حقیقی آزادی ملے گی۔ اور اس میں جو اس دفعہ ایک بہت اچھی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے اندر سے جو ہے یہ احساس ابھرا ہے۔ پہلے میں نے نہیں کبھی دیکھا، کیونکہ کئی ادوار دیکھے ہیں، جب ضیاء الحق صاحب ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے اس وقت موقع آیا تھا، اور اس کے بعد بھی کچھ پرویز مشرف صاحب کا وقت ہے یا ضیاء الحق صاحب نے جب یہ ٹیک اوور کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ کبھی ایسی آوازیں فوج کے اندر سے سننے میں نہیں ملتی تھیں، لیکن اس دفعہ کچھ ایسی صورت بن گئی ہے کہ جو بڑے ہائی لیول کے جنرل لیول کے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، اور اسی طرح گو حاضر سروس کو نظم و ضبط ہوتا ہے اور ان پہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کھلی طریقے سے بات تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے تاثرات یا اپنے خیالات یا اپنے احساسات
ریٹائرڈ افسروں کے ذریعے، کیونکہ بہرحال ایک تعلق تو ہوتا ہے، کوئی پہلے ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی بعد میں ہوتا ہے، وہ پہنچاتے رہتے ہیں، اور ان ریٹائرڈ افسروں کی زبانی پھر وہ سارے احساسات جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی جو بات ہے اور ایک اچھا شگون ہے کہ اس وقت ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے اس کے اندر سے ہائی سروس اور جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی طرف سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری قوم کو اس وقت حقیقی آزادی ضروری ہے، چاہیے ہے، اور ہمارے جو یہ حکمران ہیں یا جو کہہ سکتے ہیں ملٹری براس جو اوپر آ جاتے ہیں، جنرل بن جاتے ہیں، ان کو بھی اب اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ اور اسی طرح یہ جو کرپٹ حکمران ہیں جن کو کوئی پالشیا کہہ رہا ہے یا کوئی چیری بلاسم کہہ رہا ہے یا دوسرے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اقتدار لینا ہے تو ہم نے اپنے فوجی حکمرانوں کی خوشامدی کر کے اور ان کی خوشامد کر کے اور انہی کے اشاروں پہ چل کے اس ملک پہ حکمرانی کرنی ہے، تو اس کو بھی اب اس سوچ کو بدلنا ہے ہر صورت۔ اور آپ کو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے عمران خان کی شکل میں، تو اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے ہم سب کو، اور ان کے ساتھ قدم ملا کے چلنا چاہیے، تو کامیابی جو ہے وہ ہماری قدم چوم سکتی ہے۔ لیکن جو باتیں کی ہیں احتیاط کے ساتھ کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، اپنی فوج کے ساتھ نہیں لڑنا، صرف ہم نے ان جاگیرداروں کے خلاف، ان کرپٹ لوگوں کے خلاف، اس مافیا کے خلاف اور ان چند جرنیلوں کے خلاف لڑنا ہے جنہوں نے اس قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور بڑی طاقتوں کے کہنے پر اپنے مفادات کے لیے اس ملک کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند پوائنٹ آج جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔